आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। फिरका वारियत और इंतहा पसंदी का जहर अगर मदारिस से नहीं तो कहां से फैल रहा है, और एक्शन प्लान पर इत्तेहाद ही वाहिद रास्ता है, तो फिर इख्तिलाफ की आवाजें क्यों? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये ज़मीं और ये आसमां तेरे कब्ज़े में है दो जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, तू ही सुनता है सबकी सदा, तू ही रखता है सबका करम, मेरे मौला करम हो करम। हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। बाजीगरी कब तक चलती? आखिरकार बाजीगरों की बाजीगरी का भेद खुलने लगा और जनरल बी के लोशानी के मुंह से सच खुद ब खुद उबल पड़ा कि मैंने कहा था कि हम पाकिस्तानी कश्ती के मुसाफिरों को बिरयानी नहीं खिलाना चाहते, इसलिए बम खिला दो, कश्ती को उड़ा दो और सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दो। हर बार ऐसा ही होता आया है। समझौता एक्सप्रेस की आग, मासूम पाकिस्तानियों का जिंदा जल जाना किसको याद नहीं। आज 8 साल हो गए, तहकीकात मंजरे आम पर नहीं आई। मुंबई के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का दावा करने वाले भारतीय सूरमाओं को, समझौता एक्सप्रेस के मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाने की कोई जल्दी नजर नहीं आती और शायद आएगी भी नहीं, क्योंकि हाथ अपने ही गिरबानों पर जाएंगे। अब सवाल यह है कि दहशतगर्द कौन है, मुजरिम कौन है, दहशतगर्दी किसने की और दहशतगर्दी कौन करवा रहा है। हम कहते हैं, जानते हैं और मानते भी हैं कि हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है उसके ताने बाने कहीं ना कहीं भारतीय सरजमीन पर जा मिलते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सरजमीन पाकिस्तान पर भारतीय या किसी भी पाकिस्तान दुश्मन ख्वाहिशात को, अज़ाइम को, मकासद को जिला देने वाले लोग कौन हैं? अगर ये हमारी सफ़ों में हैं तो बेनकाब क्यों नहीं हैं? हम क्यों फिरका वारियत की, मजहबी तासुब की इस आग का ईंधन बन रहे हैं जो हमारी यकजहती, इत्तेहाद और हम आहंगी की दुश्मन है? सवाल ये भी है कि ये सब कैसे रोका जाए। जो आग को बढ़ने से, फैलने से रोक सकते हैं, क्या वो रोक रहे हैं? क्या वो रोकना भी चाहते हैं, या उनके आपस के इख्तिलाफात और उनके मफादात इन सब मसाइल से बढ़कर हैं? इसी पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है JUIF के रहनुमा हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने, हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा साहब ने, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से अल्लामा अमीन शहीदी साहब ने, और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, आपसे शुरू करते हैं। एक इत्तफाक़ राय से एक्शन प्लान बना, और इत्तफाक़ राय का मैंने इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया चूँकि आप लोग भी उसमें शामिल थे। फिर दुआए खैर हुई, फिर आपने बाहर निकल कर वोट नहीं दिया, फिर ये भी कह दिया कि हम इस गुनाह में शरीक नहीं हुए। तो गुनाह क्या था, वोट ना देना या इत्तफाक़ राय में शामिल होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पारिस, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी वसातत से हमारा मौक़िफ़ कौम तक पहुँच जाता है। किसी भी कानून के लिए ज़रूरी होता है कि उसमें जामियत हो, और अरबी का एक लफ्ज़ है मानियत, जामे अला अफरादी ही व मानिउन अन दुखूलिल गैर, कि जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं वही लोग उसमें घिर जाएं, बाहर का कोई आदमी उसमें ना आए, और ये कि इनमें से कोई आदमी बच न जाए। ठीक, हमारी दरख्वास्त ये है कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता, उसकी कोई फिर दहशतगर्द होता है, दहशतगर्द होता है। वो न हिंदू होता है, न यहूदी होता है, न ईसाई होता है, न मुसलमान होता है। जब दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं है तो फिर आपने कौम परस्तों को बचाया है और मज़हब के साथ इसको नफी कर दिया। ये हमारा बहुत बड़ा एतराज़ है। ठीक, इसका माना तो ये हुआ कि अगर कराची के अंदर वकला को ज़िंदा जला दिया जाता है और बस्तियों की बस्तियों को जला दिया जाता है तो उसको फिर ठीक कह दिया जाएगा और वो फौजी अदालत के अंदर डिस्कस नहीं होगा। ठीक, और अगर बलूचिस्तान में कुछ लोग कहें पाक फौज पे हमला करें, वो अमेरिका से मदद मांगे, पाकिस्तान तोड़ने की बात करें, इससे बड़ी कार्रवाई करें, तो वो इसलिए बच गए कि वो मज़हब का नाम इस्तेमाल नहीं करते। वो जो मजहबी लोग हैं अगर वो अपने नाम के साथ तालिबान हटा दें, वो दाढ़ी मुंडवा दें और इससे बड़ी कार्रवाई भी करें
تو ان کو بھی ایک رعایت مل جائے گی, وہ بھی نہیں ہے. آپ کا گناہ کیا تھا جو آپ نے کہا کہ ہم اس گناہ میں میں عرض شریک کرتا ہوں, جب اس طبقے کے آپ دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ دہشت گردی کو طبقے کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک, قوم ساری ایک ہے, ہماری بات کو سن لیا جائے کہ دہشت گردی ختم ہونا چاہیے, دہشت گرد مرد آباد, دہشت گرد کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اب دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار تو ہوگا نا. ایک جب آپ قوم کہتے ہیں تو آپ کو مختلف کارنرز دیکھنے ہوں گے. میں بھی ایک کارنر ہوں, میری آواز کو بھی شامل کیا جائے. آپ میری آواز کو شامل کریں گے تو آپ کی آواز زیادہ قوت کے ساتھ آگے جائے گی. آپ مجھے نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے وہاں اندر دعائے خیر کی اور باہر آ کر انہوں نے نو کر دیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے دعائے خیر کی بقول ان کے, میں تو وہاں موجود نہیں تھا, تو کیا ہم کوئی فوجی تھے کہ جرنیل نے کہہ دیا اور ڈرا دیا اور اس کے پیچھے لگ گئے؟ کیا ہم پارلیمانی لوگ نہیں ہیں؟ ہمارا پارلیمنٹ میں حصہ نہیں تھا؟ جب آپ ڈرافٹ بنا رہے تھے تو اس کے اندر ہمیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا گیا؟ جب آپ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, ڈرافٹ نہیں بنا تھا. آپ کیا ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے؟ آرمی چیف کی محبت میں آ گئے تھے یا یعنی جو اندر طے ہوا وہ باہر نہیں ہوا؟ اندر تو موڈیلٹی نہیں طے ہوتی, اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہوتا. حق بات کرنے والے موت کے منہ میں بھی حق بات کرتے ہیں. آرمی چیف کے سامنے کہتے ہیں یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. آرمی چیف کے سامنے تو ہم کھڑے ہوئے ہیں ذرا سب. ہاں, یعنی آپ موڈیلٹی تو اندر نہیں طے کرتے, آپ پرنسپل طے کرتے ہیں, اور پرنسپل کے بعد جا کر آپ موڈیلٹی میں ایسی غلطی کرتے ہیں جو پرنسپل کے خلاف ہو, تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. اور باہر آ کر انہوں نے پھر اس کی وضاحت کی ہے, اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب پوری قوم مذہبی طبقے کی آواز بن چکی ہے. وہ جس حجم کے ساتھ وہ موجود ہیں, جس حجم کے ساتھ موجود ہیں, الحمدللہ سب لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں. اس کے بعد سیمینار ہوا, سیمینار کے اندر MMA کی تمام جماعتیں آئیں اور انہوں نے اتفاق کیا. جب آپ تقسیم کرتے ہیں طبقات کو پارس, تو آپ مذہبی اور غیر مذہبی یا مذہبی اور سیکولر بتاتے ہیں. آج تمام مذہبی طبقے کو جو تشویش ہے, اس تشویش کو مولانا صاحب بیان کرتا ہے. کہا جاتا ہے امام بارگاہوں میں جو لوگ نشانہ بن رہے ہیں نا, مولانا صاحب ان کی بھی آواز بنے. جو میں علامہ امین شہید صاحب تشریف رکھتے ہیں, امام بارگاہوں پہ جو کچھ ہوا یہ ظلم ہوا ہے, اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور اگر وہ ان کو یاد ہو تو ہمارے سندھ کے JUI کے جنرل سیکرٹری امام بارگاہ میں جا کر ان کے ساتھ تعزیت کی ہے اور پورا کہا ہے. دیکھو ہم معتدل لوگ ہیں, ہمیں خدا کے لیے اس آگ میں نہ ڈالا جائے. ہم دہشت گردی کے شکار ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب پر پھر حملے کیوں ہوتے ہیں؟ مولانا تین نام آپ کو سننے پڑیں گے, 3 نام. مولانا حسن جان ایک عالم دین سابق MNA, مولانا نور محمد عالم دین سابق MNA, مولانا نور محمد اور مہراج الدین قریشی سابق MNA اور عالم دین. یہ اس طرح بہت سارے سینکڑوں نام ہیں جو میں نہیں بتا سکتا اس وقت. ہم دہشت گردی شکار ہیں. ہماری بات کو سن لیا جائے, ہماری بات ہی کے اندر خیر ہے, اور انشاءاللہ اگر ہماری تجاویز کو مان لیا جائے تو یہ ملک دہشت گردی سے پاک ہو سکتا ہے. یہاں سے اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. حامد رضا صاحب, آپ لوگوں نے ابھی کل پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں آپ نے یہ کہا کہ پنجاب حکومت اہل سنت اور فقہ جعفریہ کے لوگوں کے خلاف غیر اعلانیہ آپریشن کر رہی ہے, اور تقریباً 3000 سے زائد لوگ بغیر FIR کے گرفتار کیے گئے ہیں. یہ بہت بڑا الزام ہے پنجاب حکومت پر, اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اگر آپ مجھے صرف 30 سیکنڈز دیں, جی پلیز. میں APC کے حوالہ سے ایک بات کرنا چاہوں گا. یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے یہ بات کرتی ہیں کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کے مطابق ہوا, دنیا کی کس ڈیموکریسی کے اندر یہ کنسپٹ ہے کہ پارلیمنٹ کے موجود ہوتے ہوئے چند پارٹیوں کے سربراہان باہر بیٹھیں, باہر ڈرافٹنگ تیار ہو, اس ڈرافٹنگ کو نیشنل اسمبلی میں پیش کر دیا جائے, وہاں پہ ان جماعتوں کے اراکین کو ان کی جو آرات ہیں اس کے اندر شامل نہ کیا جائے اور وہ پاس ہو جائے. تو یہ ایک کم از کم یہ جو ڈیموکریٹک چہرہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, سب سے بڑا ان ڈیموکریٹک کام ہی ان پارٹیز نے کیا. اس چیز کو پارلیمنٹ میں لانا چاہیے تھا, پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈسکس ہوتا, وہاں پہ ممبران سے رائے لی جاتی اور وہاں سے مقصد ہے یہ ڈرافٹنگ تیار ہوتی. ایک بات. دوسری بات جہاں تک پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے ہے, لاسٹ 3 ویکس کے پنجاب حکومت نے ایک متنازع ایمپلیفائر ایکٹ نکالا, اور اس ایکٹ کی آڑ کے اندر پنجاب حکومت نے پہلے صلاۃ والسلام کے اوپر پابندی لگائی, پھر سپیکرز اتارنے شروع کر دیے. پھر اس کے بعد نہیں, آپ مجھے میں دیکھیں ایک بات عرض کروں, صلاۃ والسلام سے کوئی نفرت نہیں پھیلتی. اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے تو اس کے ساتھ تو کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی, اس کے اندر تو آپ کسی کو گالی نہیں دے رہے, اس کے اندر تو آپ کسی ایسی چیز کا تذکرہ نہیں کر رہے جس کے ساتھ کوئی دل آزاری ہو. ایک بات. اور
दूसरा ऑर्डिनेंस के अंदर शामिल नहीं। सलाम से शुरू होती है, जो बीच का मैटर है उसको भी तो जहन में रखे ना, वही तो मसला है सारा। उस मैटर के अंदर शायद एक वजह यह है कि पंजाब गवर्नमेंट के इस पॉलिटिसाइज रवैये की बुनियादी वजह यह है कि शायद बहुत सारी अहले सुन्नत पार्टीज उस मौका के ऊपर एक धरने के अंदर सानिया लाहौर के हवाला से शरीक थी। इस वक्त जो 3000 अफराद को पकड़ा गया है उनके अंदर से अगर आप मुझे कहें तो मैं उनकी आपको बाकायदा लिस्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं उनमें से एक फर्द का नाम अभी आपको दे रहा हूँ, अलामा शराफत साहब, और लाहौर से काजी मुजफ्फर साहब। इन दूसरे बुजुर्गों की उम्र 85 ईयर्स है। ये दोनों वो अफराद हैं जिन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग को हराम करार देने के हवाला से फतवा पे सिग्नेचर किए थे। पंजाब की सूरत हाल आप बता रहे हैं, मैं इस पे अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से भी इस पे कमेंट दूंगी, लेकिन मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। इसी मौके पर आप लोगों ने ये भी कहा कि मौलाना समीउल हक और मौलाना फजल रहमान दहशतगर्द हैं। आपको ये इख्तियार किसने दिया कि आप सर्टिफिकेट दें कि कौन दहशतगर्द है और कौन नहीं? ये इख्तियार इनको किसने दिया कि मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पता काट दे? वो जिसका बाप पॉइजन हुआ, वो जिस बंदे ने पहली मरतबा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 2004 में क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा था? उन्होंने ये बयान दिया था? मौलाना साहब ने बयान दिया था? मुआवन दहशतगर्द की बात की, जो 20 नुकात इस एपीसी ने मंजूर किए थे उसमें से एक नुकता ये था या नहीं कि कोई भी बैंड आउटलेट नए नाम के साथ काम नहीं करेगा और किसी भी बैंड आउटलेट के मुआवनीन को, सरपरस्तों को काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कल अदम सिपाही साहबा का नया नाम अहले सुन्नत वल जमात है। मौलाना समीउल हक साहब ने गुज़श्ता से पैवस्ता रोज यानी आज से 2 रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अहमद उद्वानी साहब को अपने साथ बिठाया। वो मैं तो नहीं कह रहा, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हो वो कलअदम कैसे हो गई? उनको तो रियासत पाकिस्तान ने बैन किया। ये तो पूछे इन जिन अफराद के नाम शेड्यूल 4 के साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हो वो कलअदम कैसे हो गई? इरफान सिद्दीकी साहब ने मुज़ाकरात किए थे। मुझे यही तो बात मैं आपसे पूछ कह रहा हूं ना, गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फिरका वारियत को हवा देते हैं। यही बात गौर करने की और पूछने की। जो दहशतगर्द की बात की है, मौलाना फजल रहमान का नाम लिया, मौलाना समीउल हक साहब का नाम लिया। आमिर रजा साहब एक बात, क्या इन बातों से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को फरोग नहीं मिलेगा? वो कहते हैं आप दहशतगर्द, आप कहते हैं वो दहशतगर्द। लीडरशिप का ये हाल है, आम लोकल लोगों हमारा हम दहशतगर्द नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप अहले सुन्नत व जमात की कोई एक रिलीजियस या पॉलिटिकल पार्टी ना तो वॉच लिस्ट में है ना बैंड है। मैं आपको बैंड आउटलेट का मैंने नाम बताया, कलअदम सिपाही साहबा नए नाम अहले सुन्नत वल जमात के साथ वर्क कर रही है। अगर उसके सरबराह कौन नहीं कहता, आपके रियासत ने कहा, उनको बैंड क्लियर किया, उनके ऊपर पाबंदी लगाई, 5 मरतबा पाबंदी लगाई। और इरफान सिद्दीकी साहब से आप उनसे पूछें, इरफान सिद्दीकी साहब तो मुज़ाकरात करने के लिए भी गए थे। इरफान सिद्दीकी साहब मुज़ाकरात के वो जो ढोल उन्होंने उस वहां पे फेंका था उसके अंदर से क्या चीज निकाल के ले आए? बजाय कि कौम के मजीद 5-7 हजार अफराद को मरवा दिया, शहीद करवा दिया। मैं देखिए, मैं एक लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं। जो बैंड आउटलेट है उसके बारे में बिल्कुल क्लैरिफाई है आइन के अंदर कि उसका झंडा इस्तेमाल नहीं हो सकता। जो आदमी उसका झंडा पकड़ेगा उस आदमी को 6 माह की सजा है। क्या कलअदम सिपाही साहबा जिसको बैन रियासत ने करार दिया, मैंने तो नहीं करार दिया ना, लश्कर जंगवी को मैंने तो नहीं बैन करार दिया, दीगर जमातों को मैंने तो नहीं बैन करार दिया। अगर उन जमातों के सरबराहान समीउल हक साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और समीउल हक साहब ये कहेंगे कि मैं तालिबान का बाप हूं और दारुल हक्कानिया से तालिबान बैठ के गए, तो हम तो कहेंगे कि महाज पे ना उन्होंने समीउल हक साहब के साथ इलेक्शन लड़ा था। मैं अर्ज करना चाहता हूं, जल्दी करता हूं। मौलाना फजल रहमान साहब वो आदमी है जिसने उनकी सफ़ों में बैठ कर कहा है कि दहशतगर्दी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उनके इस किरदार की तारीफ होनी चाहिए। मैं हामिद रजा उस पर ज़रा जुल्म है, मुतासर है, तो ज़रा गुस्से में है, मैं इनकी पोजीशन जानता हूँ। अच्छा। अगर ये मौलाना फजल रहमान साहब का नाम न लेते और मौलाना समीउल हक साहब का नाम न लेते तो ये अपने तबके को किस तरह मुतमईन करते? अच्छा, मुतमईन मेरे ख्याल में ऐसे हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा होगा कि इन पर FIR करो, और हमारा इनका हमेशा ताल्लुक एहतराम वाला रहा है, कभी भी नफरत वाला नहीं रहा। और अब भी हम चाहेंगे कि अगर मौलाना साहब का नाम गलत आ गया है और या ये कि उसका नाम गलत आ गया मौलाना समीउल हक साहब का, तो हामिद तो बहुत संजीदा आदमी है, वो वापस ले लेगा तो ये सारी गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, कल अचक ज़ई साहब के साथ मैं एक प्रोग्राम में मौजूद था, मेरी बात सुन लें। अचक ज़ई साहब ने वहां पे वजाहत की कि सानिया पेशावर के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने गुड और बैड तालिबान की टर्मिनोलॉजी को खत्म करते हुए तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन की हमायत की। मैंने उनसे कहा जी हम इसे वेलकम करते हैं, बहुत खुशाइंद बात है और पिछला फरामोश करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल अब प्रैक्टिकल एक्ट वापस ले लेंगे। जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो इंशाल्लाह वापस भी लेंगे, हम ऐसे लोग नहीं हैं। और जब मैंने ये बात की है, देखिए मेरी बात सुने, मेरी इस बात को मौलाना समीउल हक साहब अगर अपनी गलती का एतराफ कर लेते हैं तो हमें तो कोई मुज़ायका नहीं है। मकसद है अगर आप अपना माजी बंद करके मुस्तकबिल अच्छे तरीके से चलना चाहते हैं तो हमें क्या इशू है। लेकिन अगर आप नहीं प्लीज अलामा साहब आपकी तरफ भी आ रहे हैं। अलामा ताहिर अशरफी साहब, मैं बात वहीं से आपका ख्याल जानना चाहूंगी।
جو بات حامد رضا صاحب کر رہے تھے کہ اگر یہ سب کیا پنجاب میں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیا پنجاب میں کسی فرقہ وارانہ طور پہ کام کیا جا رہا ہے, مسلک کی بنیاد پہ وہاں لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آپ وہاں پہ موجود ہیں نا, کیا صورتحال آپ دیکھ اور رہے رانا ثناء اللہ صاحب اس کو چیئر کر رہے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس معاملے میں تمام مکاتب فکر اور تمام جماعتیں انتہائی پریشان ہیں, اور میں سمجھتا ہوں پنجاب میں موجود بعض افراد, بعض بالخصوص کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ, میں نام لے رہا ہوں, اس کا میرا خیال ہے کہ وہ اس نہج پر ہے کہ کسی طریقے سے یہ قومی ایکشن پلان ناکام ہو جائے, اور بے گناہ لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اور جو بولے کوئی داد رسی کا دروازہ نہیں ہے, کوئی داد رسی کا دروازہ نہیں ہے. طاہر اشرفی صاحب ایک بات سنیں, جو بات ابھی حامد رضا صاحب نے کی, اگر یہ ظلم ہے تو کیا کسی مسلک یا کسی فرقے کے خلاف ہو رہا ہے یا مسلمان کے خلاف؟ اور آپ سمجھتے ہیں مسلمان کے خلاف ہو رہا ہے, سب کے اس کے خلاف علامہ طاہر اشرفی کی آواز کیوں نہیں ہے؟ آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہیں پھر اس میں؟ روز بلند ہوتی ہے, روز بلند کرتے ہیں ہم, اور کل بھی میں پیر محفوظ مشہدی صاحب, ہمارے علامہ عارف وحیدی, ہم سارے لوگوں نے کل بھی اس پر بات کی ہے کہ آج بھی بات کی ہے, روزانہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دہشت گرد ہے, دہشت گردوں کا ساتھی ہے, ان کا معاون ہے تو ضرور پکڑیے, لیکن اگر بے گناہ علماء کو آپ نے پکڑنا ہے اور بے گناہ طلباء کو آپ نے پکڑنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود قومی ایکشن پلان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ مولانا سمیع الحق ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہوں, طالبان افغانستان کے حوالے سے خود صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی بہت مرتبہ کہہ چکے ہیں اور ان کی تائید کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکن ایمبیسی سے پیسے لینا جرم نہیں ہے اور اس پر معافی نہیں مانگی جاتی, تو پھر اگر افغان طالبان کی مولانا سمیع الحق نے حمایت کی ہے تو اس پر وہ کیوں معافی مانگے؟ اس ملک کے اندر ماضی میں بہت کچھ اس ملک کے اندر تو لوگ شراب پی کے معافی نہیں مانگتے, اس ملک کے اندر تو لوگ شراب پی کے معافی نہیں مانگتے, اس ملک کے اندر تو لوگ شراب پی کے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر ہونے کے باوجود. یہ جو امریکہ کے پیسوں کی بات کر رہے ہیں, انہیں آپ میرے ساتھ ایک پروگرام کے اندر بٹھائیں. یہ جن شخصیت کا انہوں نے نام لیا, اس شخصیت نے پیسے لیے امریکن ایمبیسی کا. دیکھیں میں نے اختلافی گفتگو نہیں کی, انہوں نے اختلافی بات کی ہے تو اس کا انہیں جواب سننا پڑے گا کہ امریکن ایمبیسی کی طرف سے باقاعدہ کلیریفیکیشن موجود ہے. جن محفوظ شاہ صاحب کا انہوں نے نام لیا, ان کا نام امریکن ایمبیسی نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان کے رائٹ لیفٹ پیسے لینے والے ہیں. حضرت محسوس کو ان کو تو آپ کسی WW کے پروگرام میں بگ شو کا مقابلہ کرنے بھیجا کریں, فار گاڈ سیک ٹی وی ٹاک شو میں تو نہ بلایا کریں. اتنی اچھی گفتگو چل رہی تھی اور آپ بجائے گفتگو کرنے کے آپ اس کے بعد آپ اس کو ایک گفتگو کو آپ کھڑا بنا لیتے ہیں, جس کے بعد معاملہ کسی نے اس کے اوپر دیں گے. یہ آدمی اس وقت یہاں پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ قومی ایکشن پلان کو مسترد کیا جا رہا ہے, اور ان کی اپنی جماعت کے لوگ کل فیصلہ آباد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں, اسی کو نیشنل ایکشن پلان کو یہی لوگ تو ناکام کرتے ہیں. ایسے افراد ہی نیشنل ایکشن پلان کو ناکام کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کو ناکام کرنا. علامہ طاہر اشرفی صاحب رک جائیں, ایک سیکنڈ, لڑنا نہیں ہے. علامہ امین شہیدی صاحب, نیشنل ایکشن پلان کی بات ہو رہی ہے, کیا آپ کے خیال میں ہر مسئلے کا حل اس میں ہے؟ اور جس صورتحال سے آپ لوگ گزر رہے ہیں, کیا اس کا اسپیشلی حل ہے اس میں آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جب نیشنل ایکشن پلان کی منظوری ہوئی اور 21ویں ترمیم قانون کی شکل اختیار کر کے سامنے آئی, جی, اس کے بعد پوری قوم کو یہ امید تھی کہ اب کم از کم دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا, اس لیے کہ نواز لیگ کی حکومت فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو چکی ہے اور پوری قوم یکسو ہے. لیکن گزشتہ اس پورے تقریباً کوئی 35-40 دنوں کے اندر جتنے واقعات ہوئے, ان واقعات نے ثابت کیا کہ نواز لیگ کی حکومت بالکل بھی اس قومی ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کے حوالے سے تیار نہیں ہے. اچھا, ایک بات بلکہ مجھے یہ بات مکمل بھی کیجیے گا. بالکل, ابھی آپ نے خود ہی اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ آپ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, مسلسل 3-4 واقعات ہوئے. علامہ صاحب جاننا یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ لوگ اپنے طور پر ٹھیک ہیں؟ آپ کے یہاں سب کچھ صحیح چل رہا ہے, صحیح کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں, مجھے یہ بات مکمل کرنے دیں, پھر میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواز لیگ کی حکومت اس وقت جو ہے کسی بھی حوالے سے نیشنل ایکشن پلان کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی, اس لیے ایسے رستے اختیار کر رہی ہے جس سے انتشار پھیلے اور دہشت گردوں کو تحفظ ملے.
نیشنل ایکشن پلان کی روح یہ ہے کہ کل عدم جماعتوں کو آپ روکیں، اس کی روح یہ ہے کہ دہشت گردی کے ٹھکانوں پر آپ حملے کریں، ان کا صفایا کریں، اس کی روح یہ ہے کہ جہاں کہیں پر بھی غیر قانونی کام ہو رہا ہے اس امت کی وحدت کو تباہ کرنے کے لیے اس کے خلاف آپ پوری فورس استعمال کریں. لیکن پریکٹیکلی کیا ہوا، جیسے ابھی حامد رضا صاحب نے کہا، ان مساجد کے مؤذنوں کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے اذان کہی اور اذان میں الصلاۃ والسلام علیک کہا. ٹھیک، ہمارے اپنے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا مختلف علاقوں سے، جبکہ کسی ایک کے خلاف کوئی ایک کیس نہیں ہے اور کسی پر کوئی میں عرض کرتا ہوں ٹارگٹ کیوں؟ اس کی 2 3 4 وجوہات. مین وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ ایک بات تو یہ ہے، ہمیں اگر گرفتاریوں کے حوالے سے ٹارگٹ کیا گیا یا ان کو ٹارگٹ کیا گیا یا پیٹ کو ٹارگٹ کیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کی حکومت کے خلاف گزشتہ 6 ماہ کے عرصے میں جس طرح سے موومنٹ میں ہم لوگوں نے حصہ لیا، وہ نواز شریف صاحب اندر سے کینہ رکھتے ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہے، اس لیے اس سے وہ سیاسی وجوہات ہیں اس کی. ظاہر ہے اور یہ جو امام بارگاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اب میں اس پر آتا ہوں. اب اس موقع پر حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ وہ تمام دہشت گرد گروپس جو ماضی میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہے اور آپ کے پاس ثبوت بھی ہیں، اگر نہیں ہے تو میں دینے کو تیار ہوں، ان پر آپ کنٹرول کرتے، ان کو روکتے، لیکن ان کو آپ نے بھرپور اجازت دی. نتیجہ یہ ہوا کہ اسی عرصے میں شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی انہی دہشت گردوں کے سربراہوں سے، آپ کے وزیر داخلہ نے ملاقات کی، کلین چٹ دے دیا کہ آپ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں. والوں کا تعین نہیں ہو سکا تو ایکشن کیسے لیا جائے گا ان کے خلاف؟ دیکھیں میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا کہ تعین تو ہو چکا ہے، ریاست نے ان پر پابندی لگائی ہے. ریاست کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ تعین آپ نے کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، ریاست نے پابندی کس نے لگائی ہے؟ مجھے یہ بتائیں جند اللہ پر کس نے پابندی لگائی، سپاہی صاحبہ پر کس نے پابندی لگائی؟ مجھے ذرا یہ بات مکمل کریں، جتنے بھی گروپس ہیں ان گروپس پر پابندی کس نے لگائی، کیوں لگائی؟ اس لیے لگائی کہ یہ دہشت گرد تھے، ہزاروں افراد، بے گناہ افراد کے خون میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے. آپ کی ان عدالتوں نے ملک اسحاق کو چھوڑا، اور کیوں چھوڑا؟ اس کے خوف کی وجہ سے، اس کی دہشت گردی کے خوف کی وجہ سے. اور نون لیگ نے اس کو پولیس سکواڈ دیا اور 25 کلاشنکوف کے لائسنسز دیے، اور وہ پوری آزادی کے ساتھ ہر جگہ نفرتیں بانٹتا پھر رہا ہے. ملک اسحاق کے ساتھ کسی نے مذاکرات بھی تو کیے تھے نا؟ جی، تو اسی حکومت نے کیے تھے نا، کسی اور یہ وجوہات ہیں آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ جو اس وقت ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مجموعی صورتحال میں اس مجموعی صورتحال میں اس کو مذہبی اور فرقوارانہ رنگ دے کر معاشرے کو دوبارہ اصل موضوع سے ڈائیورٹ کیا جائے، یہ ہے ان کا اصل ہدف. اور چونکہ ہم سافٹ ٹارگٹ ہیں اس لیے براہ راست ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے، کفایت اللہ صاحب ون لائنر پہ بریک لینی ہے، اور علامہ طاہر اشرفی صاحب ایک سیکنڈ آپ دیتی ہوں، ٹائم دیتی ہوں. ہر طبقے میں معتدل لوگ بھی ہیں، تشدد پسند لوگ بھی ہوتے ہیں. تو وہ تشدد پسندوں کی اگر حوصلہ افزائی نہ ہو اور معتدل لوگ اس مسئلے کے آگے آئیں تو مسئلے کا حل نکلتا ہے. مثال کے طور پر ہمیں پورا سچ کہنا چاہیے. پورا سچ یہ ہے کہ لشکری جنگوی کو تو کہا جاتا ہے اور ان کی کارروائیوں سے میں بھی اتفاق نہیں کروں، غلط کرتے، لیکن سپاہی محمد بھی تو ٹھیک نہیں کرتی. ختم ہو گئی ہے نا. جب کسی کسی بھی سیاسی مجھے یہ بتائیں لشکر جنگوی تو ابھی ہے، لشکر جنگوی ابھی ہے، سپاہی صحابہ ابھی ہے، جند اللہ ابھی ہے، کوئی سپاہی محمد بھی ہے. میں ایک مہذب آدمی سے اور معقول آدمی سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ آدھا سچ بولیں گے اور پورا سچ نہیں بولیں گے پھر تو مرض کی تشخیص نہیں ہوگی نا. اب سپاہی جس جماعت کے ساتھ سیاسی ونگ ہے، سیاسی جماعت کے ساتھ آگے جا کر تشدد کا وہ ڈیتھ سکواڈ ہے تو وہ کارروائیاں تو ہوں گی نا. اب نواز شریف کو تو ٹارگٹ کیا جائے، میں اس کا دفاع نہیں کروں گا، لیکن کم از کم یہ ایکشن پلان تو فوجیوں نے بنایا ہے نا. تو فوجی نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ ہوتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ ڈیتھ سکواڈ کو کام نہ کرنے دیا جائے، نہ لشکری جنگوی کو اور نہ سپاہی محمد کو. میں ایک اور بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں علامہ صاحب کے جذبات کی قدر بھی کرتا ہوں، مجروح بھی نہیں کرتا. میری ایک اطلاع ہو سکتا ہے غلط ہو کہ کون کالعدم ہے کون نہیں ہے، یہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کرے گا نا. اور سپریم کورٹ نے سپاہی صحابہ کو بحال کر دیا ہے میری اطلاع کے مطابق. اب اگر سپریم کورٹ ان کو کہتی ہے کہ آپ کالعدم نہیں ہیں تو مولانا سمیع الحق نے ساتھ بٹھائے، یہ اتنی بری بات نہیں ہے.
कौम की यकजहती के लिए बात नापसंदीदा बातें भी बर्दाश्त की जाए। ठीक है, अलामा ताहिर अशरफी साहब, ब्रेक के बाद फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। मैं ब्रेक ले लूं ताकि आपको मुकम्मल टाइम मिल जाए। जी जी बिल्कुल कीजिएगा। और साथ साथ मदारिस पे भी बात की जाएगी कि क्या वाकई मदारिस भी कोई मसला है या मदारिस कोई मसला नहीं है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा किफायतुल्लाह साहब, ब्रेक से पहले जो आपने बातें की है ना, उससे अल्लामा अमीन शहीदी साहब को बड़ा ताज्जुब भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। मैं आपका ताज्जुब और अफसोस क्यों हुआ वो मैं आपको टाइम पूरा दूंगी, लेकिन अल्लामा ताहिर अशरफी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, बात भी करें। और यहाँ फिरका वारियत की बात हो रही है तो हम बैरूनी साजिश क्यों इसको करार देते हैं? ये क्यों नहीं मानते, तस्लीम क्यों नहीं करते कि आग अंदर है, बाहर वाले तो सिर्फ हवा देते हैं? बात ये है, पहले तो मैं ये बात अर्ज कर दूं कि जो कौमी एक्शन प्लान है जी, हमने इसे मुस्तरद नहीं किया, हमने सबसे पहले इसकी हिमायत की है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये कौमी एक्शन प्लान जिस मकसद के लिए बना है उस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाए, ना कि इसके नाम के ऊपर बेगुनाह लोगों को आप गिरफ्तार करें। दूसरी मैं अर्ज करूं, आपने कहा फिरका वारियत, ये सलातो सलाम की बात हुई। पंजाब हुकूमत ने एक कमेटी बनाई, मौलाना फजलुर रहीम साहब उसमें थे। हमने कहा कि जी ठीक है, सलातो सलाम बिल्कुल कोई उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, और उस कमेटी ने अपना फैसला दे दिया। लिहाजा सलातो सलाम के नाम पर जो है मेरा नहीं ख्याल किसी को एतराज हो, और ना ही मदरसा हो, दुरूद पाक हो, इस पर किसी को सियासत करनी चाहिए। दूसरी बात मैं गुजारिश कर दूं कि बात यह है, ये वक्त जो है, इस वक्त हम कौमी वहदत की बात कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में वो लोग जो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इंतशार फैले और यहाँ पर देवबंदी बरेलवी और शिया सुन्नी फसाद फैले, हमने उन्हें नाकाम करना है। ये शहीदी साहब बैठे हैं, पूछे, हम इनके साथ, मैं राब्ते में हूं हमेशा। शिकारपुर में हमारा वफद गया, पिशावर में गया, कल जो है ये जो इमाम बारगाह में हुआ, जो, और आप देखते हैं रोज टीवियों के ऊपर, रोज ज़राए अबलाग पर कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल, वफाकुल मसाजिद, हम लोग क्या कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, हम बात कर रहे हैं, आप लोगों की ये कोशिशें बराबर साबित नहीं हो रही हैं और आप बार बार नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये तासुर क्यों मिल रहा है, क्यों ये तासुर आ रहा है कि ये फौज की, हुकूमत की और मुल्लाओं की और मदारिस की जंग है? क्यों ये तासुर सामने आ रहा है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये इसलिए कि बाज नाअहल, नालायक लोग जो हैं वो इसको असल मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। दहशत गर्दों के खिलाफ ये इस्तेमाल नहीं हो रहा, दहशत गर्दी के खिलाफ ये इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसका महवर बना दिया गया मस्जिद और मदरसा। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तहफ़्फ़ुज़ मदारिस दीनिया, वफाकुल मसाजिद पाकिस्तान और वफाकुल मदारिस पाकिस्तान की तरफ से कि हमने जितनी मीटिंगें हुई हैं, हमने कहा वेलकम, ताल्लुक मदरसे और मदारिस से तो जुड़ा हुआ है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। एक मिनट मुझे बात मुकम्मल कर लेंगे। हम कहते हैं नाम ले आप जाइए, वजीर दाखिला ने कहा 10% है, हम उस दिन से कह रहे हैं कि वजीर दाखिला बताए वो कौन से 10% मदरसे है। अल्लामा साहब बिल्कुल ठीक, मैं जरा अल्लामा अमीन शहीदी साहब को टाइम दे। जी देखिए, अभी मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने कुछ बातें की, मुझे वाकई तकलीफ हुई। मैं, ये हमारे बुजुर्ग भी हैं, शफीक बुजुर्ग हैं, इनसे ये तवक्को नहीं रखता था कि ये इन दहशतगर्द और कलअदम जमातों से इतने खौफजदा हों कि उनको राज़ी रखने के लिए ऐसी बात करें। जिस जमात को 10 साल पहले रियासत ने कलअदम करार दिया और उनके लोगों को जेलों में डाला, उन पर हजारों लोगों के कत्ल साबित हो चुके हैं, लेकिन अदालतों में उनके गन और उनके असलहे की वजह से आपके जजेस ने उनको रिहा किया है। और अब भी 2 दफा उन्होंने नाम बदले। अल्लामा साहब, उनके भी लोग कत्ल हो रहे हैं टारगेट किलिंग के अंदर, वहां पे भी ये मसाइल देखने को आ रहे हैं। मैं दहशतगर्दी के हवाले से किसी को मुस्तस्ना नहीं कर रहा, चाहे कोई भी है। अगर दहशतगर्दी में वो मुलव्वस है तो उसको निशाना बनाना चाहिए बिला तफरीक मसलक व मजहब। मैं किसी एक मसलक और किसी एक मजहब की बात नहीं कर रहा। इन्होंने सिपाही मोहम्मद का नाम लिया, मुझे तो कहीं पर न सिपाही मोहम्मद का कोई स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, न कोई तंजीम है, न कोई सरबराह है, न कोई उसका कारकुन है। अगर कहीं पर है तो जाएं, पकड़ें, उनको जेल में डालें। लेकिन सिपाही साहबा तो है,
ان کا صدر بھی ہے, ان کا جنرل سیکرٹری بھی ہے, ان کا اسٹرکچر بھی ہے, ان کا پرچم بھی ہے, ان کے اجتماعات بھی ہیں, اور اب بھی وہ بھونکتے ہیں. اب بھی وہی زبان جو گزشتہ 30 سالوں سے وہ مسلمانوں کے خلاف, بریلویوں کے خلاف, شیعوں کے خلاف استعمال کرتے رہے, اب بھی کر رہے ہیں. ابھی شکارپور کا جو اتنا بڑا واقعہ ہوا, طاہر اشرفی صاحب گواہ ہیں, اس بڑے واقعے میں 150 گھر اجڑے, 70 سے زیادہ لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے, اور یہ خیرپور میں جشن منا رہے تھے, اور وہاں پر بیٹھ کر دوبارہ وہی ہرزہ سرائی اور وہی گندی زبان استعمال کر رہے تھے. میں یہ ریاست کہاں ہے؟ ہاں, میرا سوال یہی ہے کہ ریاست کہاں ہے؟ جب آپ کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہم کلعدم جماعتوں کو کام نہیں کرنے دیں گے, یہ کون سی کلعدم جماعتیں ہیں؟ وہی جن کو پاکستان نے کلعدم قرار دیا ہے ریاست نے, یا پھر کوئی اور کسی اور ریاست کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ریاست پاکستان میں کلعدم جماعتیں ہیں تو وہ ان کے علاوہ کوئی اور اگر ہے تو بتائیں. اگر اس میں کوئی شیعہ ہے تو اس کو بھی روکیں, اگر کوئی کسی اور مسلک کا ہے تو اس کو بھی روکیں, بلا تفریق مسلک سب کو روکیں, سب کو کریش کریں, کسی کو بھی کسی کی جان و مال سے کھیلنے کی اور اس کی عزت و آبرو سے کھولنے کی. میں نے مدارس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے, جو اس کو بھی کافی لنک اس سے کیا جاتا ہے. آپ بات مکمل کر لیں, پھر میں حامد رضا صاحب سے شروع کروں مدارس پہ بات. میں علامہ امین شہیدی صاحب نے آپ کو تو نہیں دکھ نا افسوس کا اظہار کیا ہے. میں تو ایک حقیقت بتا رہا تھا, میں نے کہا میری اطلاع ہے. ٹھیک, دیکھو نا, آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا ہوگا. اہل تشیع کے حضرات کو مارا جا رہا ہے, تو اہل سنت کے ان لوگوں کو بھی تو مارا جا رہا ہے. اب ان کا صدر بھی مرتا ہے, سرپرست بھی میں عرض کرتا ہوں, تو ان کو فرشتے تو نہیں مارتے نا. صحیح. دیکھو نا, آپ نے جذباتیت سے نکل کر مسئلے کی حل کی طرف آنا. مفتی صاحب گزشتہ 10 سالوں میں مجھے ذرا نکال کے دکھا دینا تعداد. دیکھو, میں جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتا ہوں. تعداد میں فرق ہے ہمارے تھوڑا سا, کوئی زیادہ مارے جاتے ہیں, اگر وہاں پر مارا گیا ہے تو قاتل کو پکڑو. ہم کہتے ہیں پکڑو چاہے کوئی بھی ہے. ایسا نہیں کر سکتے کہ میں اور علامہ امین شہید دونوں بیٹھ کر یہ پریس کانفرنس کریں کہ جو بے گناہ مارا جا رہا ہے وہ غلط ہے, وہ قاتل ہے. ہم تو اس بات کے قائل ہیں, بلا کسی تفریق کے. بالکل ہم اس بات کے قائل ہیں. کیوں نہیں کرتے ایسی پریس کانفرنس؟ کب کریں گے؟ نہیں کرتے نا, یہی کہہ رہے ہیں نہیں کرتے مفتی صاحب, نہیں کرتے. میں کہتا ہوں آئیں, میں اور آپ دونوں قوم کے سامنے جاتے ہیں, سب سے کہتے ہیں آؤ بھائی جو بھی دہشت گردی کرتا ہے اس کو گریبان سے پکڑو, گھسیٹو, سزا دو. دیکھو وہ تھوڑے جذباتی ہو گئے, میں عذر کرتا ہوں, جذباتی نہ ہو. مسئلے کو روز لاشیں اٹھا رہے ہیں, ہم روز 100 لاشیں اٹھا رہے ہیں. آپ نے کوئی ایک واقعہ مجھے دکھائیں جہاں پر اس طرح سے آپ نے لاشیں اٹھائی ہو یا کسی اور نے لاشیں اٹھائی ہو. اگر میں جا کر شکارپور کے امام بارگاہ میں جا کر تعزیت کرتا ہوں تو میں معتدل ہوں نا. میں آپ کو معتدل مانتا ہوں نا, میں اس پر خفا ہوں. تو اس مکتب فکر کے معتدل لوگوں کو لایا جائے, اس مکتب فکر کے معتدل لوگوں کو لایا جائے, ایم کو بنایا جائے, ملی یکجہتی کونسل کو بنایا جائے, ان کو بٹھایا جائے. مجھے امید ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ ایسا ہوگا. باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اس کے اوپر کہ مسئلہ حل ہو جائے گا, لیکن باتیں ہی ہوتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. حامد رضا صاحب, میں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی کہیں. دوسرا مدارس یہ دین کے ہوتے ہیں یا مسلک کے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ابھی پیچھے جو گفتگو چل رہی تھی اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے, سپاہی صحابہ کے حوالہ سے, لشکر جنگوی کے حوالہ سے انہیں ریاست نے کالعدم قرار دیا تھا. سپاہی صحابہ اس سے پہلے 4 مرتبہ کالعدم بھی ہو چکی ہے, یہ 5ویں مرتبہ کالعدم بن کے سپاہی صحابہ بنی تھی. ان کیس سے پہلے 4 گزشتہ نام بھی ہیں. اور میری اطلاع کے مطابق تو ابھی تک سپاہی صحابہ کو کالعدم والا انہوں نے کوئی اسٹرکچر ختم نہیں کیا. ہاں, وہ میں بھی ہو سکتا ہے, بعض اوقات فالس انفارمیشن آ جاتی ہے. اچھا, دوسرا جہاں تک یہ بات آ گئی, دیکھیں میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں, یہ جو پاکستان کے اندر, ایک بات میں آپ کو کلیریفائی کر دوں, پاکستان کے اندر جی مس انفارمیشن, پاکستان کے اندر جو شیعہ اور سنی ہے اس کے حوالے سے کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی قتل عام نہیں ہے. میں مجلس وحدت مسلمین ہے, سنی اتحاد کونسل ہے, ہمارا پولیٹیکل الائنس چل رہا ہے. پچھلے دھرنے میں بھی شیعہ سنی اکٹھے تھے. جتنا بھی یہ قتل عام ہوا, جتنا بھی یہ سانہ شکارپور ہوا, سانہ راولپنڈی ہوا, بہت اسٹرانگلی اس چیز کو کنڈیم کیا. اور یہ بات میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی سندھ کے اندر, کہ سندھ کی اس وقت کی گورنمنٹ کی سرپرستی کے اندر سندھ کے کچھ وزراء کالعدم سپاہی صحابہ کے مراکز میں نہ صرف جاتے تھے بلکہ وہاں پر جشن کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا, اور ابھی آج تک بھی جاری ہے. جہاں تک آ گیا اس چیز کا تعلق, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ چونکہ آپریشن ضرب عضب کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتی, یہ ایک ایسا پلان ہے کہ دوبارہ صوبے کو سیکٹیرین وائلنس کے اندر ڈال دیا جائے. یہاں پر شیعہ سنی, یہاں پر شیعہ دیوبندی, سنی دیوبندی, سلفی حضرات کی کوئی لڑائی شروع ہو جائے, یہ سلسلہ شروع ہو جائے. نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آج ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیو پروگرام میں موجود نہیں, ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیو پروگرام ہے. میں آپ کو ایویڈنس مدارس کے حوالے سے مجھے ٹائم بالکل نہیں ملا, میں صرف میں مدارس
کے حوالے سے ٹائم بات اب عرض ہے کر بھی دوں. نہیں، میں آپ کو ختم ہونے مدارس والا کے ایک حوالے دو سے منٹ بات رہ کروں. گئے. مجھ پر ہم اعتراض اہل ہوگا سنت کہ میں وفاق المدارس کا عہدیدار ہوں اور میں نے بات نہیں کی. میں نہ صرف مدارس کے ٹھیک ہے. ہم تنظیم اہل سنت کے نمائندے کے طور پہ تنظیم المدارس کے جتنے مدارس ہیں ہمارے جامعہ رضویہ، جامعہ نعیمیہ، جامعہ نظامیہ، جامعہ بنوریہ، تمام بڑے مدارس کو ہم پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز کے لیے اوپن قرار دیتے ہیں. اور بسم آپ اللہ تعاون کریں، بھی کرتے آئیں ہیں. آپ آئیں آپ بھی تعاون اگر کرتے کوئی ہیں. چیز. لیکن چودھری نثار صاحب کے پاس جن مدارس کے بینڈ مدارس کی لسٹ ہے وہ کیوں نہیں دیتے چودھری نثار بالکل، انہوں نے کہا صاحب، بہت تاکہ کم ملک ہے، کو 10 پتہ سے بھی تو کم ہے. ٹھیک لگے ہے. کہ کن مدارس سے چھوٹا دہشت سا گردی کام. پھیل رہی ہے یا کون سے مدارس کو انٹرنیشنل فنڈنگ ہو رہی ہے. اور دہشت گردی دو الگ الگ چیزیں ہیں. مدرسہ 300 سال سے اس خطے میں قائم ہے. دہشت گردی 9/11 کے بعد آئی ہے اور ہمارا اس مدرسے کا پہلے تھی، میں عرض کرتا ہوں. میں ذرا عرض کروں علامہ صاحب مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں. میں ریاست سے گلہ کرتا ہوں جب ان کو روس کو روکنا تھا انہوں نے ضیاء الحق صاحب نے میرے بچے کے بعض بچوں کے ہاتھ میں بندوق پکڑوائی ہے. مدرسے میں تو خیر ہے. اب ایک اور جرنل آ گیا ہے اور اس کا نام مشرف ہے. وہ اسی کو تو دوبارہ غلطی کر رہے ہیں. جب تک کشمیر کا مسئلہ ہوگا ان کو یہ ضرورت پڑے گی حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے. ریاست کو سمجھائیں مدرسہ ٹھیک ہے، مدرسہ خیر کی جگہ ہے. جس طرح انہوں نے پیشکش کی ہے وفاق المدارس کے 18,000 مدرسے ہیں اور اس کے اندر پڑھنے والے بچوں کی تعداد 30 لاکھ کے قریب ہے. میں اعلان کرتا ہوں میں تمام مدارسوں کو فری کرتا ہوں. آئیے دیکھیں اگر اس کے اندر قرآن مجید کی تعلیم بڑھائیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ چودھری نثار ان مدارس کی لسٹ پرووائڈ کریں تاکہ وہ معاملہ کھلے. گزارش سے پہلے سب یہاں پہ تعاون کے لیے کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ سے تعاون کرنے کے لیے سب تیار ہیں. مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے. یہ کیسا تعاون ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ حکومتوں کی سنسیئرٹی نہیں ہے نا. اب چوئی نثار صاحب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ چوئی صاحب ان مدرسوں کے نام لیں اور ان مدرسوں کے نام لیں جو کہتے ہیں کہ فلاں سے شادی کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. ان کو بھی ذرا اس لسٹ میں لے. آپ اتحاد تنظیم مدارس پاکستان بنا لیں جب مدارس کی ریفارمز یا رجسٹریشن یا ان کے آڈٹ کی بات آتی ہے. یہ بھی آپ کو خبر دے دوں. آپ بنا لیتے ہیں نا. 21ویں تنظیم میں جو شک ہے اس پر ہم عمل نہیں ہونے دیں گے. ہمارے صدر مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہے، جنرل سیکرٹری مفتی مجیب الرحمان میں تو صاحب کہہ رہی ہوں ہے جب موجود ہے اتحاد کی مثال قائم ہوتی ہے جب ریفارمز یا آڈٹ کی بات آتی ہے. ابتدا کرنی ہے حکومت نے. جب تک حکومت اپنا رول پلے نہیں کرے گی پارس مدرسے کو دہشت گردی سے جوڑنا اس پہ ایک شو رکھیں گے. پھر بھی مسئلے ویسے ہی ایز اٹ از ہیں. غلط بولا جا رہا ہے مدرسے کے بارے میں. چلیں اس پہ بھی ایک شو رکھیں گے. میں نے آج اس پہ بات کرنی تھی لیکن بات ہماری کہیں اور نکل گئی. علامہ طاہر اشرفی صاحب بہت شکریہ. مفتی کفایت اللہ صاحب، حامد رضا صاحب، علامہ امین شیخ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. فارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.